الله الرحمن الرحيم الحمد ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم واستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سرکار بار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا دینا مل کے اور محمد سے دعوت محمد پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه وجوهر المسلمين غير منقسم محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من عروض ومن عجب رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم
اللہ رب العزت جل جلالہ کے السلام کا رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم دانائے سبل ختم رسول احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ وسلم کے اندر ہدیہ کو سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد قابل قدر اور قابل عزت بزرگوں دوستوں تسی دور قریب تو چل کے جامعہ مسجد کا تو امام پڑھنے والی کے اندر تشریف لے کے آئے ہو آج جمعہ کی مبارک دی مقدس نشست کے اندر انشاءاللہ مدینہ شریف کی رسول و شان بیان کی جائے گی۔ میرے تو قبل حضرت علامہ جناب مزمل حسین قادری صاحب اس نے سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ذات مبارکہ کا ذکر کیا۔ انشاءاللہ میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس شہر کی عظمت و شان بیان کروں گا۔ اللہ رب العزت الحق پہ علی کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی حضرات، اس عارضی دنیا کے اندر انسان کے نال ناراض ہوتے ہیں اور پھر راضی بھی ہوتے ہیں۔ ایک دستور تے قانون ہے، لوگ ایک دوسرے نال ناراض ہوتے ہیں پھر راضی ہوتے ہیں۔ دستور تے قانون ساڈا یہ ہے کہ جیڑا ناراض ہوئے وہ دے بوئے اتے جا کے وہ دے دروازے تے جا کے اسی معافی مانگتے ہیں۔ جی ہے نا، جیڑا ناراض ہوئے، رشتہ دار ناراض ہوئے، بھائی ناراض ہوں، ہمسائے ناراض ہوں، انہاں دے بوئے تے جا کے اسی معافی منگنے ہاں تے اچھے لوگ معاف کرتے ہیں۔ اچھے لوگ وہ لوگ ہی کرتے ہیں، اچھے لوگ معاف کرتے ہیں۔ یہ قانون رب رسول نے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جیڑا ناراض ہو جائے وہ دے دروازے تے جا کے معافی منگیا جے۔ عرض کرنا خالق دی بارگاہ مولا جے تو ناراض ہو جائے تے مالک پھر میں کتھے آواں؟ مسجد نبوی جاواں؟ فرمایا نہیں۔ بیت اللہ آواں؟ فرمایا نہیں۔ یا اللہ کتھے آواں؟ کس جگہ تے آواں؟ کیڑے دروازے تے آواں؟ مولا تینوں راضی تے کرنا ہے نا، کیڑے دروازے تے آواں؟ اللہ رب العزت جل جلالہ نے اصول بدل دیا، ایک اپنا قانون بدل دیا۔ اسی دروازے تے جا کے معافی منگنے ہیں۔
تو رب ذوالجلال کی اپنی باری آئی، خالقی کائنات نے قانون بدلنے کا۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے قرآن کے پڑھنے والے میں ارشاد فرمایا ساڈا قانون میں دستور ہے جدو رشتہ دار ناراض ہو جان، ہمسائے ناراض ہو جان، لوٹی ناراض ہو جان، اسی انہاں دے زمانے تو جان کے معافی منگنے ہاں عرض کی دیوانا جے کوئی ناراض ہو جائے تیرے دروازے پہ آئیے حال کیوں کروایا میرا دروازہ کوئی نہیں، میں دروازے کو مانا یادا پھر کچھ یہ لگوایا والا یار جب یہ آ جائے قانون ہی بدل دیتا، ساڈا حکم نہیں کہ دروازے تے جاؤ تے رب بول کے دروازہ کھولو، نہیں کوئی نہیں، مکان ہی کوئی نہیں، میرے یار دے کوئی تے آ جاؤ، میرے یار دے دروازے تے آ جاؤ، کر دے مانگا پھر اپنے اصول بدل دیتا، قانون بدل دیتا۔ خالقی کائنات نے ارشاد فرمایا توجہ، اللہ نے فرمایا اپنی جان کی جاتی کر لو، اللہ رب العالمین نے فرمایا پھر آ جاؤ میری یاد کے دروازے پہ آ کے معافی مانگی آ گئے، استغفر اللہ، میرا یار تیری بارش کرے گا، میں غالب تیرے تے راضی ہو جاؤں گا، میرا یار تیرے تے راضی نہ ہوگا، پھر میں بھی تیرے تے راضی نہ ہوگا۔ ایک بار تیرا سنگی روح طرف گئی تیرا سنگال کہیں کہتے ہیں رب دا گناہ گار رب دا گناہ گار قد میں نبی نو یاد رب دا گناہ گار نبی نو یاد رحمتی کمے حضور دی، رحمتی کمے حضور دی، آمین چھڑا رحمتی کمے حضور دی، آمین چھڑا سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے فرمایا کہ جب میرے محبوب کے دروازے پہ معافی مانگو، یہ نہیں فرمایا جاؤ فی المدینہ مدینے میں جاؤ، نہیں فرمایا جاؤ میرے محبوب کے دروازے پہ۔ السلام علیکم یوحنا بھی جو سارے محبوب حاضر و ناظر نے، آجا میرے محبوب،
آ کے معافی مانگ، میرا زرار تیری سفارش کرے گا، میں خالق کائنات تیرے گناہ معاف فرما دوں گا۔ تو جو میں نہیں پڑھیا کسی کتاب کسی تحفیر کے اندر کسی امت میں یہ قانون ہوئے، کسی امتی کو گناہ ہو جائے کہ وہ اپنے نبی دے کول جائے، اللہ نے حکم فرمایا ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوئے، ابراہیم علیہ السلام کسی نبی کا میں قانون نہیں پڑھیا کہ اللہ نے فرمایا ہوئے کہ تیرے کو گناہ ہو جائے تو محبوب دے دروازے دیا نہیں۔ ایک کوئی امت مصطفیٰ ہے، ایک کوئی یہ امت ہے جس کو رب نے حکم فرمایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت اپنوں کی سی جدوں گناہ کر کے سندا ہے تے صبح اٹھ کے دیکھتے دروازے دی چوکھٹ تے لکھیا ہوندا سی سلام خدا کیتے ہیں۔ اللہ دے باطن دے گناہ ظاہر فرما دیندا سی۔ جدوں کپڑا ناپاک ہو جاندا سی تے انہاں دا قانون سی کہ کپڑا پاڑ کے سٹ دیو پھر پا کے اور انہاں واسطے ایک قانون سی کہ جدوں تسی گناہ کر لو، جان تے زیادتی کر لو، ظلم کر لو تے پھر ایک دوجے نوں قتل کرو تے کی کرو، ایک دوسرے نوں ایک دوجے نوں قتل کرو۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کا قانون سی۔ اللہ ہمیں والیاں تیری عظمت کو صدقے جاواں، علی والیاں تیری عظمت کو صدقے جاواں۔ اللہ نے ایک امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون بخشیا۔ اللہ نے فرمایا جدوں تسی گناہ کر لو، ظلم کر لو، زیادتی کر لو، میں میرے یار دے بوئے دے آ جایا جے، میرا یار جنیا پیڑا میں خالق مجھے نہ تواڈے نال سلوک کر دے والا۔ تو گرامی قدر حضرات، کوئی نہ کوئی شہر آباد کرنے کی وجہ ہوتی ہے، اتنے ہی کائنات کے اندر شہر آباد ہوئے ہیں۔ مدینہ طیبہ ایک ایسا شہر ہے کہ جس کی بنیاد عشق رسول تے رکھی گئی ہے، جی بنیاد کی تے رکھی گئی ہے اور عشق رسول۔ پچھلی بار عرض کی تھی کہ عشق رسول کی بنیاد دے گا شریف شروع ہوا۔ آج عرض کروں گا عشق رسول کی بنیاد تے جڑا سب تو پہلا شہر آباد ہوا وہ مدینہ شریف ہے۔ کیڑا سی؟ مدینہ شریف۔ مدینہ شریف کی بنیاد عشق تے رکھی گئی۔ کوئی نہ کوئی ایسا شہر ہے بات کرن دی وجہ ہوتی ہے، خانہ کعبہ بھی آباد کیتا گیا۔ وجہ کی وجہ یہ سی کہ ذی زرع عند بیتک المحرم، ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی تھی مولا بیوی تے بچہ دے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں، اللہ تو اس کی مدد فرمائی۔ بندے سن جلال نے اس شہر مبارک کی ابراہیم علیہ السلام نے دل کو سجی ہو گئی۔ تو اے مدینہ شریف دی بنیاد عشق رسول تے رکھی گئی۔ میرے تیرے آقا کریم علیہ السلام کی ولادت تو 1000 سال پہلے، کتنے سال؟ 1000 سال پہلے اس شہر کی بنیاد رکھی گئی۔ آقا علیہ السلام نے ولادت تو 1000 سال پہلے ایک یمن کا بادشاہ سی، خدا نام سی قطبہ حمیری۔ نام کی سی خدا؟ بولو کچھ نہیں ہوتا، قطبہ حمیری۔ یہ نام سی قطبہ حمیری۔ قطبہ حمیری اے بات سمجھ لو تو پھر یہ کہ سمجھ آئے گی نا۔ قطبہ حمیری وہ دا نام سی، تکبر تے غرور وہ دے ذہن چ وہ دے وچ بھریا سی تے دل کے اندر خیال آیا کہ میں جڑی کائنات ہے اس کو فتح کرنا ہے۔ بڑے علماء، حکماء، وزراء، بڑی فوج، بڑا لشکر تیار کیتا، تیار کر کے ٹر پیا تے ملکاں کو فتح کردا ہے پیا۔ جس ملک دے وچ جاندا ہے اس ملک دے لوگ او دی فوج ویکھدے نے، او دا لشکر ویکھ کے، او دی فوج ویکھ کے وہ
جنگ نہیں کرتے وہ آپ ہی اپنا ملک کو دے حوالے کرتے ہیں ملک فتح کر کے جڑے نال علماء گزرا جڑے ہندے نے انہاں نے بھی اپنی فوج شامل کر کے اگے ٹردا ہے فتح کردا کردا کتھے پہنچیا جتھے آج خانہ کعبہ شریف ہے مکہ شریف دے کول پہنچیا جدوں مکہ شریف دے کول پہنچیا تھوڑا جہا پہلے تے مکی لوگ جڑے نے اودے استقبال کرن واسطے بالکل نہ آئے مکہ شریف والے لوگوں نے استقبال نہیں نہ آئے دل کے اندر خیال آیا میں تے وہ بندہ کہ جس ملک دے وچ جانا اس ملک دے بادشاہ وزراء بڑے بڑے لوگ میرا استقبال کرن آوندے نے تے جنگ بھی نہیں کرتے اپنا ملک خود میرے حوالے کر دے نے یہ کہڑے لوگ نے کہ جڑے میرے استقبال کرنے لئی نہیں آئے اپنی جڑے علماء نے انہاں دے وچوں بڑے عالم بلا کے کہن لگا یار اے کیوں نہیں آئے لوگ میرے بڑا تکبر تے غرور ہے یہ کیوں نہیں آئے وہ کہنے لگا اصل وجہ یہ کہ ایس شہر دے اندر ایک ایسا گھر ہے وہ لوگ اتنی تعظیم کرتے ہیں کائنات کے اندر جتنے گھر نے اتنی کسی کی بھی تعظیم نہیں کرتے جتنی رب دے گھر کی تعظیم کرتے ہیں اتنی تعظیم کرتے ہیں اس وجہ تو وہ تیرے استقبال لئی نہیں آئے دل دے اندر تکبر تے غرور تے خیال آیا ہوئے نا تے میں وہ گالی مٹا دے گا کہ جیدی وجہ تو اے میرا استقبال کرنے لئے نہیں آئے اے دل دے اندر خیال آیا ارادہ بنیا جدو ارادہ بنیا مٹان دا تے ہویا کہ سر کو اتنا شدید درد شروع ہویا تے چیخا مار کے رون لگ پیا علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل یہ پڑھی نا رب الجلال چاہے شمع پڑھنے کو روکنے کا دی عبادت کرا یہ شانہ نے یہ قدرتاں نے خیال کیتا تے چیخا مار کے رون لگ پیا اتنا شدید درد علماء آ کے دم کر دینے حکیم آ کے دعائی دے دینے حکیمہ دی دعائی نہ بھی کوئی فرق نہیں تے عالمہ دی ادمان نہ بھی بولو کوئی فرق نہیں درد بدتا جا رہے ہیں تے چیخا مار کے روئی جاتا ہے بڑے عالم نے مخاطب ہو کے کیا تبا ہمیری کی دے تو انہاں دے وہ جڑا مقدس کارے اس کو مٹان دا ارادہ تے نہیں کیتا تے دیکھ کے خیال کیتا میں ارادہ کیتا ہے خیال کیتا کہ ہوئے نہ میں انہوں مٹا دینا تے عالم کہنے لگا اے ہونی تو ذہن دے وچوں خیال نکال دے تے ویکھی تینوں ہونی آرام مل جائے گا ویکھی ہونی جواب مل جائے گی کہنے لگا کہ پھر تسی سارے سن دیو پہ میں ہونی وعدہ کرنا کہ میں اس گھرنوں نہیں مٹاواں گا جدوں اس نے ایک ارادہ بدلیا زبان دے نال اظہار کیتا میں نہیں ایسا عمل کراں گا تے فوراً اس بندے نوں آرام آ گیا یہ ہویا فوراً آرام آ گیا پھر اس صبح ہمیری نے کالے رنگ دا گلاب اس وقت خانے کعبہ شریف تے چڑھایا اور پھر اس کی بڑی تعظیم کی تھی جتیاں لا کے تعظیم کی تھی ادب کیتا دین بدلیا دل کرتا ہے کہ اوتھے ہی رہا رہواں ایڈا پاک کارے ایڈا شان والا کارے دل کرتا ہے اوتھے ہی رہا رہے دل دے اندر خیال آیا تکبر تے غرور کہنے لگا کہ نہیں چلنے اگلے جڑے ملک نے انہاں نوں فتح کرنے جدوں یہ ارادہ لے کے نکلیا علماء وزراء کمان نال نے چلدے ہوندے نے پے چلدیاں اوتھے آیا جتھے آج مدینہ شریف ہے پچھلے کی آواز دی ہے مدینہ شریف دا عاشق نام ہے جڑے عاشق سن او احد پہاڑ
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا کہ وہ بھی حرکت کرنا لگ پیا جیدے سامنے آشنا کا نام لے گئے محبوب علیہ السلام کا نام لے گئے کہ انسان کو مسجد کہنا چاہیے سبحان اللہ کہنا چاہیے اتنا کرم اس رب نے کیتا ہے رب نے فرمایا کہ جدو گناہ کر لو کدائیوں جان کی لوڑ نہیں کہ محبوب کے دروازے پہ آ جائے محبوب کا دروازہ بھی میرے دروازہ ہے اچھا آگے سارے علماء اس جگہ دے اتے ٹھہر گئے تو با ہماری وے کے کہنے لگا اتنے کیوں ٹھہر گئے ہو اتنے کیوں ٹھہرے ہو ٹھہرن دی وجہ کی ہے اور تبا ہماری بول کے عالم کہنے لگے تبا ہماری یہ او زمین ہے اس مٹی دے وچوں سانو محمد دی خوشبو پئی ہوندی ہے اس لیے اسی کے دل میں لمبے سانس لے رہے ہیں میں کتاباں لے کر پڑھیا حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام اللہ نے پیغمبر مکہ شریف دے وچ گزریا مکہ شریف دے وچ چلدے مدینہ شریف دے اندر پہنچے جب مدینہ شریف دے اندر پہنچے آپ نے اپنا تخت زمین پہ اتاریا جتیاں مبارک اتار کے تخت پہ رکھیا پیدل چلتے جانے میں ایک بندہ کہنے لگا تسی ساری جگہ تے برسو جوتا اتار کر جاندے ہو وجہ کی حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلام اس مٹی کے وچوں محمد دی خوشبو پئی ہوندی ہے اس مٹی وچوں سونے پاک رسول دی خوشبو پئی ہوندی ہے جتیاں اتار کے چلیا اے واقعہ آن والیاں لوکاں نوں دسنا چاہنا لوگو یارو آج مدینے دا یاد کریا جے میں مدینے دا یاد کر چلیا مدینے دا یاد کریا جے اج اسی سارے لوگ اے مدینے دا ادب نہیں کرتے مدینہ یار جدا اللہ کے نبی بھی ادب کرتے مدینہ شریف وہ ہے جس کا نبی بھی ادب کر دے تو گرامی قدر حضرات صبح ہماری کہنے لگا کہ اتنے ٹھہرن دی وجہ علماء کہنے لگے اتنے ٹھہرن دی وجہ ہے وے کہ اتنے نبی کریم علیہ السلام دا مدینہ بنے گا سونے نبی دی سانو اس مٹی دے وچوں خوشبو آ رہی ہے اس واسطے اسی نہیں جاندے اساں اتنے ٹھہرنا ہے تے تو ہماری بول کے کہنے لگا اے علماء اے دسو جیدی خوشبو تانوں پئی ہوندی ہے اولیاء شان کی نے اودا مقام کی ہے اور نبی دا مقام کی ہے اور بول کے کہنے لگے کی دسیے رتبہ کرام بیان کی رتبہ کرام بیان کی رتبہ کرام بیان کی اس پہ مثال پورے سونا جڑا کرنا کھاوے میں کہنا فرق ہو گیا زبان جے مصطفی دی راہ جی جدا کھائیے بولو بولے عید کھائیے اللہ دینا ہے کہ اج معافی بھی اللہ نے دینی ہے تواڈے سامنے قرآن پیش کیتا ہے اللہ نے معافی بھی دینی ہے تے حضور دا وسیلہ دینی ہے ساڈے کول تے اس دی گل کوئی نہیں اس میں اس بات دے نال نہیں ہے کہ پڑھنا رتبہ کرام بیان کی اس پہ مثال رتبہ کرام بیان کی اس پہ مثال رتبہ کرام بیان کی اس پہ مثال سامی نہ کوئی مائی تیرا
علی تے لالی دا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت شان مصطفیٰ۔ تم ہماری بات کے گئے خودیاں شانہ کی نے جنہی تنو اس زمین دے وچوں خوشبو پئی آندی ہے۔ علماء کہنے لگے دی شان تے جدے تے اور راضی ہو جائے رب دے تے راضی ہو جانا ہے۔ تم ہماری کہنا پھر اتھے ہی خیمے لالو خیمے لگ گئے لکا عرابی بنا دے اندر لوگ بیٹھے نے اور کہنے لگا دسونیاں شانہ تمہارا میری جو آمری اور شانہ نے جدے تے اور راضی ہو جائے رب دے تے راضی ہو جانا ہے۔ تمہارا میری بول کے کہنے لگا میں اجرا اس نبی کا انتظار کرانگا ایک خیرانگا اس نبی کا انتظار کرانگا جدے تے اور راضی ہو جائے رب دے تے راضی ہو جانا ہے۔ گرامی قدر حضرات میرے لاغے علماء پڑھتا ہماری پوچھن لگ پیا اے علماء دسو خیمے لاغے نے مدینہ شریف آباد ہو گیا، مدینہ شریف بولو آباد ہو گیا۔ علماء نے مخاطب ہو کے کہنے لگا یہ دسو کہ اس محبوب نے آنا کدوں ہے؟ علماء کہنے لگے ساڑیاں کتاباں دستیاں نے وہ دے آن دے وچ جے بیا بڑا باقی ہے اجے بڑی دیر ہے وہ دے آن دے وچ تے پھر اس نے 1000 محل بنایا، 1000 مکان بنا کے ایک عالم نہ وہ مکان دیتا، ایک عالم دی شادی ایک لونڈی دے نال کیتی مکان دے کے تے بڑا عالم انہوں بلایا اپنے کمرے دے اندر بلا کے کہنے لگا کہ میں تے ٹور چلیا اے مکان بنائے نے مدینہ سرکار دا آباد کر دیتا ہے، مدینہ آباد کر دیتا ہے، میں تے ٹور چلیا اے ایک خط میں لکھیا ہے اے ڈبل سٹوری ایک مکان بنایا ہے تو یاد رکھیں جے تیری موجودگی دے اندر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آؤں اے خط بھی انہوں نے پیش کرنا ہے تے اے ڈبل سٹوری مکان بھی انہوں نے پیش کر دینا اچھا اس نے خط بھی لے لیا مکان دے وچ اس عالم نے چھوڑیا وقت گزرتا گیا کہنے لگا کہ تیری موجودگی چ نہ آوے اپنی اولاداں نو تے یہ اب تیری اولاداں دی موجودگی چ نہ آوے پھر انہاں دی اولاداں نو نسل در نسل یہ عمل کرنا ہے کہ جدوں وہ آ جائے ادو سرکار دی بارگاہ یہ پیش کرنا ہے۔ اچھا وقت گزرتا گیا نسل ختم ہوندیاں گئیاں سگوں نئی نسل آندیاں گئیاں وقت گزرتا رہا وہ خط بھی نسل در نسل آندا رہا تو او ویلا آیا کہ جدو سرکار مکے وچوں ٹر کے تے مدینے تشریف لے گئے۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سواری مکے شریف دے وچوں چلی چل کے مدینے شریف پہ آوندے نے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آوندے نے پہ ادھر مدینے والے مدینے تو باہر نکل کے محبوب کا انتظار کرتے ہیں کیڑے بلے وہ سونا آئے گا اسی زیارت کریں گے کیڑے بلے آئے گا جدو دھوپ دے ہوندی ہے جدو زیادہ دھوپ ہوندی ہے واپس گھروں چلے جاندے ہیں پھر آ جاندے ہیں اچھیاں اچھیاں جگہ تے کھڑے ہو کے محبوب دا راہ ویکھدے تے اڈیکا پہ کردے نے تے آپ بھی کڑی رحمت اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں رسول کا میں دل بھرے اپنے دام مال اچھے تے چڑھ
शरीफा में मैं रोमान दर बड़ी के मदीने वाले कदी जाते ने कदी आ जाते ने मेरे करीम नबी अलैहिस्सलाम दी सवारी जदों ना देखी चाह चढ़ गया ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇੰਜ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਜਦੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਦੀਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ حضرت ابو بکر صدیق دے ہاتھ چومدے نے کچھ لوگ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ چومدے نے لوگاں نوں بھلے کائے لوگ کدی حضرت ابو بکر صدیق نبی سمجھدے نے کدی امام الانبیاء نبی سمجھدے نے ابو بکر صدیق نے دیکھیا لوگاں نوں بھلے کھا لگیا ہے ابو بکر صدیق اٹھ کے کھڑے ہو گئے اپنی چادر لے کے محبوب دے سایہ کر دیتا سایہ کر کے دسیا لوگوں کیڑے بولے کیڑے پہ گئے ہو میں تے غلام نبی ہے بیٹیا دے اے بکری گل یاد کو پیدا کے لگے حد آئے بکری گل یار نے کول کر کے اپنا رنگ چڑھا دیتا ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے شریف کے اندر پہنچے میرے آقا نے السلام کی سواری مدینے شریف کی گلیاں چاندی ہے بھائی بڑے بڑے مدینے دے رئیس سردار بڑے بڑے مالدار لوگ میرے آقا علیہ السلام دے قریب ہوندے نے آپ کے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اتنی مبارک دی امام نجیب کو پکڑتے نے میرے آقا علیہ السلام فرماتے نے چھوڑ دو میری مجھے پتہ نہ کتنی دا مہمان بننا ہے لوگ کہتے ہیں نبی نے پتہ کوئی نہیں میں کہ چلیا غور کر کہ جس سواری تے محبوب سوار ہو جا او دا وجود بھی جادیاں خبراں دے جا اونوں بھی پتہ لگ جاندا ہے کہ محبوب نے کیڑے گھر دے وچ ٹھہرنا ہے تو کوئی ہوندا ہے آ کے کہنا محبوبہ جتنے لوگ تواڈے نال مدینے آن گے مہاجرین انصار سونیا جتنے تواڈے مہمان نے محبوبہ اسی سارے مہماناں نوں سنبھالاں گے تے خدمت بھی کراں گے محبوب تسی ساڈے پرونے بن جاؤ محبوبہ دو قدم ساڈے ویڑے لا ساری خدمت کراں گے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماتے ہیں توجہ کرنا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا چھوڑ دیو میری اونٹنی دینوں تے اینوں پتہ ہے میں کتھے بیٹھنا ہے میرے آقا علیہ السلام دی سواری مبارک چل دی ہے پئی لوگ دلال بدر والے انہاں نالا بن کے استقبال پہ کرتے ہیں محبوب علیہ السلام دی ذات میں پتیاں کھلانیاں پتیاں چھاور پہ کرتے ہیں تے نالے رو رو کے کی کہندے نے دیا غریباں دے محلے یا رسول اللہ کے بنو دیا غریباں دے محلے یا رسول اللہ کون میں دیا غریباں دے محلے یا رسول اللہ
سبحان اللہ. تو کوئی ہم نے یا رسول اللہ میں پانی فرماؤ نا آ جاؤ. او حضرت ابو ایوب انصاری اپنے کمرے چ بیٹھے نے تے بیوی آدھی ہے ابو ایوب لوگ تے باہر نکل کے دعوتاں دیندے نے کہ تسی اندر بیٹھ کے روز جاندے ہو, تسی بھی نکلو باہر دعوت دیو. تے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ آپ روندے نے پیروں کے کہندے نے میرے کول مال بھی نہیں, جائیداد بھی نہیں, پیسے بھی نہیں, تیری جگہ بھی کوئی نہیں, میں کیویں دعوت دیا. میرے تو بڑے بڑے لوگ امیر ترین اور نے دعوت دیا نے سونے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا. میں کون ہوں اندر بیٹھ کے کیا کی جاندے نے کہندے نے اے کلی مستی کل میرا دی اے کلی مستی کل میرا دی ایتھے جاتی پاجا اجری رات کلی مستی کل میرا دی ایتھے جاتی پاجا اجری رات ایتھے قدم مبارک لاگے تھے ان عرش بنایا اجری رات. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, عظمت شان مصطفیٰ, عظمت مدینہ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام اندر بیٹھ کے روئی جاندے نے. ٹائم اپنے دامن چیزا والے رکھتا بات کے لے جاندہ. محترم حضرات, ابو ایوب انصاری اندر بیٹھ کے روئی جاندے نے. دروازے میں دستک ہوئی. ابو ایوب باہر نکلا, سرکار آئے نے سونا عرش اللہ پرونا آج تیرا پرونا بن گئی. ابو ایوب نالے روندے نے, نالے سامان اٹھاندے نے, لے کے جاندے نے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر عرض کرتے ہیں سنیا چھدے سٹوری چلو گے, اوپر والے مکان چلو گے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی کسی تھلے رواں گے. میرے آقا نے انسان کی کا میرے آقا کی میں بات لمبی کے ساتھ میں عرض کرا. میرے آقا علیہ السلام نے مقام دے اندر تشریف لے گئے. میرے آقا علیہ السلام نے رات میں بلایا, فرمایا ابو ایوب آپ ذرا. جی یا رسول اللہ. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو ایوب او خط جڑا قبا ہماری سونے دے پانی نال لے کے گیا. او لیا حضرا قبا ہماری خط پیش کیتا. اپنا ابو ایوب انصاری نے خط پیش کر کے نا تیرت کردہ کملی والیا کہ خط لکھیا کیے پڑھیا. میرے آقا علیہ السلام کی خدمت اخبار تیرت کی تھی کملی والیا کہ اے مکان تے اے خط تیری امانت ہے محبوب کے تمہیں پیش کرنا. تے آگے پتہ لگ گیا اصل اے مکان تہاڈا سی, مہمان تے میں بن کے بھیجے. تسی مہمان نہیں, مہمان تے میں بن کے رہیا نا اس مکان دے اندر. اصل میں مکان تے تہاڈا سی. اے خط تے وچ لکھی آئے کملی والیا کہ محشر دے دن جدوں اپنے غلاماں تے تساں شفاعت کرنی ہے, گنتی کرنی ہے. محبوب کلمہ میں آج پڑھ چلیا. قبا کہندا ہے کلمہ میں آج پڑھ چلیا. محبوب جدوں قیامت دے دن غلاماں دی گنتی کرو وچ غلاماں دے وچ میرے بھی شفاعت کروا دے. سلامی کا حضرات بات میرے مختصر یہ بات ہے کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک مدینے کا ذکر کیتا ہے. بڑی شان والا وہ شہر, بڑا مقدس, اس کو آباد کیتا. لوگاں نے جا کے زیارت بھی لوگ کرتے ہیں. بڑا برکتانہ شہر ہے. زندگی رہی آئندہ جمعے تھے انشاءاللہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کا ذکر خیر کیتا جائے گا. جلدی تشریف میں آگے اللہ سب کو عمل دی توفیق نصیب فرمائے. آمین و آمین.